السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات، مہک خانم، قسط نمبر 2۔ سوات میں واقع لال حویلی اور خان حویلی میں برسوں سے زمین کو لے کر دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن آج تک کوئی جانی نقصان نہ ہوا تھا۔ دونوں ہی مالی حیثیت میں ایک برابر تھے۔ ایسی لڑائیوں میں بہت بار ہوئی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ نوبت قتل اور ونی تک پہنچی تھی۔ لال حویلی کی بات کی جائے تو زبیر خان اور ناہید خان کی شادی ارینج میرج تھی۔ جہاں زبیر خان اکھڑ مزاج آدمی تھے، وہیں ناہید خاتون سیدھی سادی اور صابر۔ ان کی 4 اولادیں ہیں، جن میں پہلے نمبر پر آتے ہیں شیر خان، دوسرے نمبر پہ دیدار خان، تیسرے نمبر پہ بختاور خان اور چوتھے نمبر پہ بیٹی فرخندہ خان۔ شیر خان، جن کی شادی ان کی پھپھوزاد زرینہ خاتون سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک اکلوتا بیٹا سفیر خان اور بیٹی زارا خان۔ سفیر خان 26 سالہ نوجوان جو اپنے باپ کی زمینیں سنبھال رہا ہے، شکل و صورت میں اب کے باپ جیسی سرخ و سفید رنگت، کالی آنکھیں اور توانا وجود کا مالک۔ وہیں زارا خان 17 سالہ معصوم لڑکی، بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھیں، چھوٹی سی ناک، ہلکی سانولی رنگت اور متناسب وجود کی مالک۔ وہ اتنی تو خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش ضرور تھی۔ اس کی معصومیت دل کو موہ لینے والی۔ سارا کو اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے ہمیشہ احساس کمتری کا احساس دلایا گیا۔ وہ پہلی انسان تھی اس حویلی میں جو سانولی رنگت کی حامل تھی۔ وہ وقت سے بہت پہلے سمجھدار ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی دادی اور ماں سے صبر کرنا سیکھا تھا۔ سارا نے صرف میٹرک کیا تھا، وہ بھی شیر خان نے زرینہ خاتون کی 1000 منتوں کے بعد ہونے دیا تھا۔ دوسرا بیٹا دیدار خان 15 سال کی عمر میں حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ تیسرا بیٹا بختاور خان، جن کے 2 بیٹے دلشیر خان اور دلیر خان، جو دونوں جڑواں تھے۔ دلشیر خان باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، جبکہ دلیر خان شہر میں اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی فرخندہ خان، جن کی شادی خالہ زاد اختر خان سے ہوئی، جن کی ایک ہی بیٹی ہے نور بانو، جو سفیر خان کی منگ ہے۔ باران خان کالی شلوار پہ بادامی شال اوڑھے، سنہری آنکھوں کو برف سی ٹھنڈک لیے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جب شیر خان کے ساتھ ایک نازک وجود آتا ہوا نظر آیا۔ باران نے سارا کو دیکھا، جو کالے رنگ کی بڑی سی چادر لیے خود کو مکمل چھپائے ہوئے تھی، جن میں سے صرف اس کی ایک بڑی کالی آنکھیں ہرنی جیسی نظر آ رہی تھیں، جن میں آنسو اور خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ بار بار شیر خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھو زارا۔ شیر خان نے وہاں رکھی ایک کرسی پر بٹھاتے مولانا صاحب کے پاس نکاح کی ضرورت معلومات دینے کے لیے چلے گئے تھے۔ نکاح شروع کریں مولانا صاحب، حیدر خان نے مولوی صاحب کو کہتے ساتھ ہی باران خان کو دیکھا، جس نے حیدر خان کے دیکھنے پر سر خم کیا تھا۔ حق مہر کتنا لکھنا ہے سردار؟ مولوی صاحب نے ربان خان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جنہوں نے حیدر خان کی طرف دیکھا تھا۔ 5 کروڑ لکھ دیجیے، بے شک ونی لے کر جا رہے ہیں، پر بغیر حق مہر کے تو نہیں لے کے جائیں گے نا؟ حیدر خان نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ شیر خان کو دیکھا، جو پرسکون سے بیٹھے تھے، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ سارا بنت شیر خان، آپ کا نکاح باران خان ولد حیدر خان کے ساتھ 5 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زارا سے پوچھا تھا، جس پہ اس نے شیر خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اسے سر کے اشارے سے قبول ہے کہنے کو کہا تھا۔ قبول ہے، میں اپنے بابا جان کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہوں۔ سارا خان بنت شیر خان، آپ کا نکاح باران خان ولد حیدر خان کے ساتھ 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکات کے کلمات دوبارہ دہرائے تھے۔ قبول ہے، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرنا۔ سارا بنت خان، مولوی صاحب نے آخری بار نکاح کے کلمات دہرائے تھے۔ قبول ہے، میں اپنے محرم کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ آخری بار قبول ہے کہتے زارا کی آنکھوں سے آنسو موتی کی ٹوٹتے گالوں پر بکھرتے چادر میں جذب ہو گئے تھے۔ باران خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح زارا بنت شیر خان کے ساتھ 5 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب کی بار ان سے پوچھا تھا۔ قبول ہے، اس نکاح کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باران کی بھاری خوبصورت آواز کانوں میں پڑتے زارا کی ہتھیلیاں بھیگی تھی۔ باران خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح زارا خان بنت شیر خان کے ساتھ 5 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مجھ میں اس لڑکی کے لیے نفرت کے سوا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ باران خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار باران سے پوچھا تھا۔ قبول ہے،
میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا، تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گی۔ نکاح ہوتے ہی زارون خان اٹھ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب اسے گلٹ فیل ہو رہا تھا، خاص طور پر جب سے اس نے نکاح نامے پر زارا کی عمر دیکھی تھی جو کہ محض 17 سال کی تھی۔ وہ جذباتی پن بول تو بیٹھا تھا لیکن وہ جانتا تھا ونی میں گئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، ایک ماہر سرجن۔ وہ آخر ونی کی بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے ایسی رسم و رواج کے خلاف تھا اور اب اسے یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو یہ سوچ کے تسلی دی کہ اس کے گھر والے ایسے نہیں تھے کہ مظلوم پر ظلم کرے، لیکن بہت جلد اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ گاڑیاں خان حویلی کے سامنے رکی تو ملازمین نے بھاگ کر گاڑیوں کے دروازے کھولے تھے۔ سب سے پہلے ربان خان، شامیر حیدر اور ارمان خان اندر گئے تھے۔ شامیر کو بھی جرگے کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا لیکن وہ حیدر خان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور جب باران کو کوئی اعتراض نہ تھا تو وہ کس منہ سے نہیں روکتا۔ البتہ زارون اور باران سے اسے یہ جاہلانہ سوچ کی امید نہ تھی۔ زارون تو بہت پہلے ہی جا چکا تھا، اب پیچھے صرف حیدر خان، باران خان اور زارا ہی باقی تھے۔ حیدر اور باران کسی بات پر بحث کر رہے تھے جبکہ سارا دور کھڑی انہیں سہمی اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ باران، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، حیدر خان نے باران کو رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان تینوں بیٹوں میں سے سب سے برا غصہ باران کا ہے۔ باران کی خاموشی انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں سائرہ میری منگ ہے، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا، باران خان سرخ ہوتی سنہری آنکھوں سے بولا تھا۔ باران، بے شک میں اس بچی کو ونی کے طور پر لایا ہوں، لیکن اب یہ تمہاری بیوی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم مت کرنا۔ اور رہی بات سائرہ کی، تو میں داور کو خود سمجھا لوں گا۔ حیدر خان اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ حیدر خان کی بات سنتے باران نے دور کھڑی زارا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی انہیں دیکھتی ہوئی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ باران کے دیکھنے پر وہ گڑبڑاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ بابا جان، آپ نے نکاح کروانے سے پہلے میری رضامندی جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، لیکن اب یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ باران کے جواب نے حیدر خان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بابا جان، مجھے ایک ارجنٹ کام سے جانا ہے، کچھ دیر تک جاؤں گا۔ حیدر خان ابھی باران کو کچھ مزید کہتے کہ اس سے پہلے ہی شامیر نے حیدر خان کو مخاطب کیا۔ اس کا ارادہ اپنی بڑی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، لیکن ملازمہ سے معلوم ہوا کہ انہیں نیند کی دوائی کھلا کر سلا دیا گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا ان کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنے کام نپٹا دے کہ باقی کا سارا وقت ان کے ساتھ گزار سکے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ حیدر خان نے اس بات میں سر ہلاتے جلدی آنے کی ہدایت دی۔ شامیر کے جاتے ہی باران نے قدم زارا کی طرف بڑھائے تھے۔ زارا کی کلائی سخت گرفت میں جکڑتے باران زارا کو لیے حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گیا، جبکہ زارا کٹی پتن کی مانند کھچتی چلی گئی۔ حیدر خان کی پرسوچ نظروں سے باران کی نظروں سے اوچھل ہوتی پشت دیکھی تھی۔ باران کا زارا کو جارحانہ رویہ انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا گیا کہ کہیں انہوں نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ ہریالی سے بھرپور اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان بہتے جھرنے، بلا شبہ یہ علاقہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ انہی پہاڑوں میں ایک پہاڑ پوری شان سے کھڑی حویلی خوبصورتی اور بناوٹ میں اپنی مثال آپ تھی۔ جہانگیر خان جن کے دادا نے یہ حویلی تعمیر کروائی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس حویلی کی تعمیر میں رد و بدل کر کے اسے خوبصورت سے خوبصورت ترین کر دیا گیا۔ جہانگیر خان اور شہناز بیگم کو اللہ نے 4 اولادوں سے نوازا تھا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، ربان خان، حیدر خان، داور خان اور نرمین خان۔ ربان خان جن کی شادی ان کی تایا زاد زوبیہ بیگم سے ہوئی، جو زبان کی تھوڑی تلخ تھی لیکن دل کی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اللہ نے انہیں شادی کے 2 سال بعد اپنی نعمت سے نوازا۔ کچھ پیچیدگیوں کے باعث زوبیہ خانم دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ شہزاد خان ہی ان کی کل کائنات تھا۔ حیدر خان جن کی شادی ان کی پھپھو زاد اسماء خاتون سے ہوئی، جو بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی اور بہترین شکل کی حیات۔ اللہ نے انہیں 4 اولادوں سے نوازا تھا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، ربان حیدر، شامیر حیدر، سارون حیدر خان اور زرمین گل۔ نرمین خان جن کی شادی جہانگیر خان کے بچپن کے دوست کے بیٹے دیار خان سے ہوئی، جنہیں اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا تھا، 1 بیٹا موسیٰ خان اور 1 بیٹی پری گل۔ داور خان جن کی شادی ان کے چچا زاد ہبہ خان سے ہوئی، جن کی 2 اولادیں ہیں، 1 بیٹا سائرہ خان اور 1 بیٹا ارمان خان اور بیٹی سائرہ خان۔ نرمین خان اور دیار خان کی موت 10 سال پہلے ایک پلین کریش میں ہوئی تھی۔
शहनाज बेगम बेटी की मौत का गम न सह सकीं और यूं नरमीन खान की मौत के 1 साल के बाद ही वफात पा गईं। शहनाज बेगम की मौत के 6 महीने बाद ही जहांगीर खान भी खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने मरने से पहले अपनी आबाई सरदारी रबान खान को सौंप दी, जिसमें किसी को भी कोई एतराज़ न था। एक के बाद एक होने वाले अमवात ने खान हवेली के मकीनों की कमर तोड़ के रख दी थी। ऐसे हालात में रबान खान और हैदर खान ने सब संभाला था। बेशक रबान खान सरदार थे, लेकिन वो अपने हर फैसले पर हैदर खान और दावर खान से मशवरा करना ज़रूर समझते थे। इनकी इसी मोहब्बत और खलूस की वजह से इनकी औलादों में भी सलूक और मोहब्बत पैदा हो गया था। शहजाद खान और शामिर खान दोनों ही हम उम्र थे। शामिर को शुरू से ही सरदारी में दिलचस्पी न थी, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करते अपने ख्वाबों को पूरा किया था, जबकि शहजाद खान को गांव का अगला सरदार बना दिया गया था। दोनों के नकूश काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। शहजाद खान की आंखें नीली, जबकि शामिर की आंखें हेज़ल ब्राउन थीं। बारान खान 28 साल सुनहरी आंखों वाला शहजादा बिलाशुबा वजाहत का शाहकार था, और इससे बढ़कर बला का मगरूर इंसान, और दर हकीकत इस पर मगरूरियत जचती भी थी। बारान खान का नाम टॉप के बिजनेस टाइकून में आता था। वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता था। मूसा खान और बारान खान की उम्र में सिर्फ 4 माह का फ़र्क था। मूसा खान ने हरी आंखें अपने मामू हैदर खान से चुराई थीं। मूसा खान एक नामवर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ अपने बाप दादा का बिजनेस संभाल रहा था। उसने अपनी काबिलियत और जहानत के बलबूते पर जल्द ही सियासत में अपने कदम जमा लिए थे। अरमान खान 22 साल नौजवान जो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में है। सारून खान 26 साल काली आंखें वाला हैंडसम मर्द। सारून खान ने अपने शौक के चलते मेडिकल ज्वाइन की थी। बहुत कम वक्त में वो अपनी काबिलियत की वजह से अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। सायरा खान एक 23 साल भूरी आंखें, तीखे नैन नकूश वाली खूबसूरत लड़की, जिसकी 2 साल पहले सब बड़ों की रजामंदी से बारान खान की मंग बना दिया गया। वो एक ज़िद्दी और मगरूर लड़की थी। बारान इसकी ज़िद था जिसे वो बहुत जल्द हासिल करने वाली थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परी गुल जो एक 24 साल लड़की जिसने अपनी माँ के ख्वाब को पूरा करते मेडिकल की पढ़ाई की थी। रबात खान को शुरू से ही ये शहद रंग आंखों वाली गुड़िया बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने परी गुल की पैदाइश के वक्त ही उसे शहजाद खान के लिए मांग लिया था। सरमीन गुल 19 साल लड़की जिसकी आंखों का रंग हूबहू अपने लाला बारान खान की तरह था। वो ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। अपने भाइयों की जान और अरमान, सारून और शहजाद की खान की क्राइम पार्टनर थी। मलाइशिया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे तो कोई और है, सिरिक नामी स्याफाम ने डी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो इस वक्त एक बड़े से खंडरनुमा कमरे में मौजूद ज़मीन पर घुटने के बल झुका, सामने कुर्सी पर टांग पे टांग रखे बड़े क्रूफर से बैठे इस हैवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था। अच्छा चलो, फिर इस इंसान का नाम बता दो जिसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरा थे। डीके की भारी आवाज़, गंभीर आवाज़ बर्फ़ सी ठंडक महसूस करते ज़िरिक के रोने में रवानी आई थी। मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, प्लीज़ मुझे जाने दो। एलेक्स, इसे जाने दो, इसे तो कुछ मालूम भी नहीं है, ये तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। डीके की बात पर सुनकर ज़िरिक की जैसे जान में जान आई थी। शुक्रिया डीके, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया, सिरिक खुशी से बोलता तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। सिरिक जो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक तेज़ आवाज़ के साथ एक गोली सीधी इसकी टांग में पेवस्त हुई। ओह, ये ब्लडी बास्टर्ड, ये क्या किया तुमने? सिरिक ज़मीन पर पड़े कराहते हुए डीके को गालियां देने लगा। मासूमियत का लबादा लम्हों में उतरा था। ज़िरिक की बात पर डीके मुस्कुराता इसके करीब आते करीब झुका। एक हिसाब अब भी बाकी रहता है मिस्टर कैनल। डीके की बात पर ज़िरिक का रंग उड़ा था। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा तुम अपनी असल शनाख्त छुपाकर मुझसे मिलोगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? डीके के कहते साथ ही हाथ बढ़ाकर ज़िरिक के कान के पीछे ले जाते जोर का झटका दिया, जिससे ज़िरिक के चेहरे पर लगा नकली मास्क डीके के हाथ में आ गया। तुम्हें कैसे पता चला मैं ही कैनियल हूँ? ज़िरिक की बात पर डीके के खौफनाक कहकहा इस खंडर में गूंजा था। डीके के पास की नज़र रखता है, मेरी नज़रें जब तक धोखा नहीं खा सकती, जब तक मैं खुद ना देना चाहूँ। एलेक्स, डीके ने ज़िरिक को कहते एलेक्स को इशारा किया, जिसने कुछ लम्हों बाद एक बड़ा सा पानी का टब ज़िरिक पर उलट दिया। ये तो पेट्रोल है। ज़िरिक की बात पर डीके ने उसे देखते जेब से लाइटर निकाला। नहीं नहीं, ऐसा मत करो डीके, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मुझे छोड़ दो। ज़िरिक खौफज़दा नज़रों से लाइटर को देख रहा था, जिसे डी कभी ऑन करता तो कभी ऑफ करता।
ان لڑکیوں نے بھی تم سے یہی کہا ہوگا کہ ہمیں چھوڑ دو، جانے دو۔ کیا تم نے ان کی بات مانی تھی، ان کی عزت بخشی تھی؟ نہیں نا، تو پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ ٹیکے کے خون اتری آنکھوں سے زیرک کو دیکھ رہا تھا۔ ہیپی جرنی، ٹیکے نے کہتے ساتھ ہی لائٹر آن کرتے زیرک پہ پھینکا، جس کا وجود لمحوں میں آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں کی نظر ہو گیا تھا، جبکہ ڈیکے کے وحشت زدہ آنکھوں سے اس کے آگ میں جھلستے وجود کو دیکھ رہا تھا جو کب کا مر چکا تھا۔ وہ ڈیکے تھا، ڈیتھ کنگ، لائشیا کا ڈان، ہری چمکتی ہوئی سہرا جیسی آنکھیں، مضبوط جسامت، گردن پر بنا بچھو کی شکل کا ٹیٹو، وہ یونانی دیوتا جیسے حسن کا مالک شاہ۔ ملائشیا کا بچہ اسے جانتا تھا، وہ کچھ لوگوں کے لیے فرشتہ تھا تو کچھ لوگوں کے لیے شیطان۔ وہ اپنے دشمنوں کو ڈر کی موت مارتا تھا، جب تک وہ اپنے دشمن کو ختم نہیں کر دیتا تھا تب تک سکون کا سانس نہیں لیتا تھا، اس میں حرام ہوتا تھا۔ اسے عشق تھا سرخ رنگ سے، بشرطے وہ رنگ خون کا ہو۔ لیکن ایک سوال، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ ماضی، یہ منظر کراچی کے ایک بڑے اور پرائیویٹ کالج کا ہے جہاں اس وقت ماہی اور زینب گھاس پر بیٹھی ہیں۔ آج ان کا فری پیریڈ ہے اور اکثر وہ فری ٹائم میں کالج کی بیک سائڈ پہ بنے پارک میں آ کے بیٹھ جایا کرتی۔ ماہیہ، تمہارا لیپ ٹاپ کتنا پیارا ہے، دیکھنا میں ماما سے بول کر بالکل ایسا ہی لیپ ٹاپ لوں گی۔ زینب اس وقت کنٹین میں بیٹھی ماہی کے لیپ ٹاپ میں اسائنمنٹ بناتے ہوئے بولی اور ساتھ اپنے فیوچر کے پلان کا بھی بتایا۔ وہ اس وقت سفید یونیفارم میں ملبوس، سر پر نیلا حجاب لپیٹے بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ زینب کی کچھ فاصلے پر ماہی گھاس پر بیٹھے اپنے لمبے ناخنوں کو بلیک نیل پینٹ سے رنگنے میں مصروف تھی۔ ماہی ایک 20 سالہ لڑکی جو سرخ و سفید تیکھے نکوش کی مالک تھی۔ وہ کافی امیر گھر کی لگتی تھی، گریجویشن کے آخری سال میں تھی اور کچھ وقت پہلے اس کی زینب سے دوستی ہوئی تھی اور پہل ماہی نہیں کی تھی۔ زینب کے منصوبے سن کے ماہی کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ آ گئی جسے زینب اپنے آپ میں مگن دیکھ ہی نہ پائی۔ تو میرا لے لو نا زینی، تم میری اتنی پیاری دوست ہو، میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ ماہی زینب کے گلے لگتے ہوئے بولی، نہیں میں نہیں لے سکتی، اور یہ بہت مہنگا ہے، ماما نہیں مانیں گی۔ زینب نے ماہی کو فوراً منع کیا اور ساتھ وجہ بھی بنائی۔ اچھا تم ایک کام کرو نا، مجھ سے آدھی قیمت میں لے لو، میں تو ویسے بھی نیا لینے کا سوچ رہی ہوں۔ ماہی زینب کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ تو تھا ماہی کی آنکھوں میں جو زینب نہ سمجھ سکی، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اچھا میں مما سے بات کروں گی اور پھر یہ میرا۔ زینب خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ بولتی ماہی کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ زندگی سے بھرپور چہرہ کس قدر ویران ہونے والا ہے۔ حال او نو، یہ کیا ہو گیا؟ زارون خان جو کہ گجرگے سے نکلنے کے بعد بے وجہ ہی سوات کی لمبی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، جب اچانک کوئی وجود سامنے سے بھاگتا ہوا آ کر گاڑی سے ٹکرا گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتا اس وجود کی جانب بڑھا۔ ہلو، آپ ٹھیک ہیں؟ ہے مس، آر یو اوکے؟ زارون نے نزدیک جا کر دیکھا تو سامنے ایک نسوانی وجود چادر میں لپٹا اوندھے منہ پڑا تھا۔ زارون نے 2-3 بار آواز دی لیکن سامنے پڑے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے سیدھا کیا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی زارون خان کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ پورا چہرہ چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، کندھے سے آستین بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی حالت چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہوئے ظلم اور حیوانیت کی داستان سنا رہی تھی۔ زارون نے جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا جس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنے ہاسپٹل کی طرف دوڑائی۔ اٹلی، جیک، یہاں کا کام وائنڈ اپ ہو گیا؟ کرسٹل کوئن نے لیپ ٹاپ پر جھکے جیک سے استفسار کیا۔ اس وقت وہ وائٹ ہوڈی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھی۔ جی ہو گیا، جیک کے جواب پر کرسٹل کوئن مطمئن ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیٹ ریڈی کرواؤ، ہم کل ہی پاکستان جا رہے ہیں۔ کرسٹل کوئن جیک کو کہتی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کرسٹل کوئن کے آرڈر پر جیک نے گہری سانس لی اور کرسٹل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کہانی کے اس باب کا آغاز ہونے جا رہا تھا جس نے ماضی کے پنے پلٹنے تھے، جس کا انجام کیسا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک ہفتے پہلے سوات کی یہ صبح بےحد دلفریب اور تازہ تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں، جبکہ خان حویلی میں تو آج الگ ہی رونق تھی۔ کوئی مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھائے گھوم رہا تھا تو کوئی پھولوں کی لڑیاں لگانے میں مصروف تھا۔ پوری خان حویلی کو لائٹ اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ اس افراتفری کے عالم میں بھی اس گھر کا ایک فرد گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے اس پر بالٹی بھر کر پانی پھینکا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، امی سیلاب آ گیا! ارمان آنکھیں بند کیے شور مچا رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا شاید کوئی سیلاب آ گیا۔ اب ایک گدھے، آنکھیں کھول، کوئی سیلاب نہیں آیا۔ زانون نے ارمان کو ٹپٹتے ہوئے پاس پڑی سائڈ ٹیبل پہ سے ارمان کی نئی اسپورٹس بائک کی چابی اٹھا کر جیب میں ڈالی۔ زارون لالا، کوئی ایسے اٹھاتا ہے کیا؟ اور شزی لالا، آپ ہی نے منع نہیں کرتے؟ ارمان زارون کو نروٹھے پن سے کہتا شہزاد کو بھی بیچ میں گھسیٹ گیا۔ یہ تیرے لالا کا ہی آئیڈیا تھا؟ آیا بڑا شزی لالا، آپ بھی انہیں منع نہیں کرتے۔ زارون نے کہا لگاتے ارمان کی نقل اتاری تھی۔ ارمان نے شہزاد خان کو دیکھا جس نے آگے سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے صرف آئیڈیا دیا تھا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تیرے لالا کا نکاح ہے اور تو مردوں سے شرط لگا کر سویا پڑا ہے۔ چل جلدی آ جا ورنہ اپنی نئی بائک کو بھول جا۔ زارون نے کہتے ساتھ ہی کمرے سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ زارون کی بات پر ارمان نے چونکتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں بائک کی چابی نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے اٹھ کر زارون کے پیچھے بھاگا تھا۔ شہزاد ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اب یہاں ریسلنگ شروع ہونے والی ہے، جو دیکھنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ لالا، میری بائک کی چابی واپس کرے ورنہ… ارمان زارون کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولا جبکہ زارون مزے سے صوفے کے ساتھ پش لگائے مزے سے الائچی چبا رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی الائچی چبانے کا شوق تھا۔ نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ زارون کے کہنے کی دیر تھی جب ارمان چھلانگ لگا کر زارون پر چڑھ گیا۔ جاہل انسان، ہٹ مجھ پر سے، زارون نے کہتے ساتھ ارمان کے بھورے بالوں کو مٹھی میں دبوچا۔ نہیں ہٹوں گا، پہلے چابی دے۔ ارمان نے بھی زارون کے کالے گھلے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا، جبکہ اوپر ریلنگ پر کھڑا شہزاد ان نمونوں کو دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باران کی بھاری اور سخت آواز پہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑتے سیدھے کھڑے ہوئے۔ باران جو ایک بزنس میٹنگ کی وجہ سے 3 دن بعد حویلی آیا تھا، سامنے زارون اور ارمان کو ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح چمٹا دیکھ کر پارا ہائی ہوا تھا۔ زارون، جا کر انتظامات دیکھو، اور تم جا کر کپڑے تبدیل کرو، آئندہ میں تمہیں ایسے کپڑوں میں کمرے سے باہر نہ دیکھوں۔ باران کی بات پر ارمان نے خجل ہوتے کان کھچایا۔ چابی کے چکر میں یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اس وقت تک گھٹنوں تک آتے شارٹس اور سینڈو میں ملبوس ہے۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ ارمان کو اپنی جگہ بت بنے دیکھ کر باران غصے سے بولا۔ جی لالا، جا رہا ہوں۔ باران خان کی دھاڑ پر ارمان اس طرح اپنے کمرے کی طرف دوڑا جیسے اولمپکس میں دوڑ رہا ہو۔ ارمان کی سپیڈ دیکھ کر شہزاد کا کہکہا پوری حویلی میں گونج اٹھا تھا۔ زوبیہ خانم جو کچن میں کھڑی تھی اپنے لخت جگر کے ہنسنے کی آواز سن کر بے ساختہ دل سے ان کی دائمی خوشیوں کی آواز نکلی، جبکہ شہزاد خان کو ہنستے دیکھ کر باران بھی مسکرایا تھا۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، باران دل میں سوچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کالے آسمان تلے حویلی میں ہوا چراغا دور دور تک دیکھنے والوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا، مردوں کو لان میں، عورتیں سنان خانے میں بٹھائیں گی۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورا گاؤں اس حویلی میں سما جاتا۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ زرخان، پورے گاؤں کے ہر گھر میں اناج اور مٹھائیاں پہنچا دی ہیں نا؟ ربان خان نے اپنے خاص اور پرانے ملازم زرخان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ملازموں کو خاص ہدایت دی تھی کہ ہر ایک کے گھر اناج اور مٹھائیاں جانی چاہیے۔ ان کی ریاست میں آج تک کوئی بھوکا نہیں سویا تھا۔ انہوں نے آج تک کسی بھی فریادی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ ان کا ماننا تھا ان پہ اللہ کا کرم انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ ان سے غافل ہوئے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے حویلی میں کام کرنے والے ہر ملازم کو نئے کپڑے اور 1 ماہ کی تنخواہیں الگ سے دی تھی۔ جی خان صاحب، میں نے اپنی نگرانی میں سارے کام مکمل کروائے ہیں، آپ بے فکر رہیے۔ زرخان کی بات پر ربان خان مطمئن ہوئے تھے۔ ربان خان اس وقت سفید شلوار قمیض پر کالی شال اوڑھے اس عمر میں بھی کافی وجیح دکھائی دیتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ شہزاد ان کی کاربن کاپی تھا تو یہ بات غلط نہ تھی۔ ربان خان ابھی کچھ کہتے کہ سامنے سے شہزاد، زارون، ارمان اور باران آتے دکھائی دیے۔ شہزاد خان نے کالی شلوار قمیض پر اسکن شال اوڑھی ہوئی تھی، نیلی آنکھوں میں چمک لیے، کھڑی ناک، گھنی داڑھی، وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ شہزاد کے برعکس زارون، ارمان اور باران سفید شلوار قمیض پہ بادامی شال اوڑھے ہوئے تھے۔ چاروں کا قد تقریباً ایک جتنا تھا۔ وہ چاروں ہی بے حد دل فریب لگ رہے تھے۔ زارون، کچھ پتہ چلا شامیر کب تک آئے گا؟ ربان خان نے زارون سے شامیر کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کیا۔ بابا جان، میری بات ہوئی تھی، وہ کام میں پھنس گئے۔ اس نے آنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ آ نہیں سکا۔ زارون خان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شہزاد خان نے جواب دیا۔ ابھی باہر آنے سے پہلے وہ شامیر کی اچھی خاصی کلاس لے کر آیا تھا۔ صحیح ہے، چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔
रबान खान शहजाद की बात समझते हुए सर हिलाते स्टेज की तरफ बढ़ गए थे, जहां हैदर खान काजी के पास बैठे निकाह की ज़रूरी कार्रवाई पूरी करवा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह दीदा, आज तो आप वाकई लाला की शहजादी लग रही हैं। सरमीन गुल ने कमरे में दाखिल होते ही परी गुल को देखा, जो वाइट लहंगा चोली में मलबूस लाल रंग की कामदार चुनरी ओढ़े रवायती जेवर पहने वाकई ही शहजादी लग रही थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो मीनू, परी गुल ने सरमीन गुल को देखते हुए कहा, जो गुलाबी पठानी फ्रॉक में मलबूस दुपट्टे को सलीके से ओढ़े हुए थी। जेवर के नाम पर माथा पट्टी, छोटे छोटे झुमके और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनी गुड़िया लग रही थी। मीने, जल्दी से गुल को घूंघट करो, तुम्हारे बाबा काजी को लेकर आ रहे हैं। अस्मा खातून की बात सरमीने ने पास रखी भारी शाल उठाकर गुल को उड़ाते घूंघट किया था। इतने में हैदर खान, मूसा खान, रबान और बारान काजी के साथ कमरे में दाखिल हुए। इजाज़त है बच्चे। रबान खान ने आगे बढ़ते गुल के सर पर हाथ रखते निकाह शुरू करने की इजाज़त चाही थी, जिस पर गुल ने आहिस्तगी से सर हिलाया था। गुल के एक तरफ मूसा खान जबकि दूसरी तरफ रबान खान बैठे थे। बारान और हैदर खान पास ही रखी कुर्सियों पर विराजमान थे। परी गुल बिनते दियार खान, आपका निकाह शहजाद खान वल्द रबान खान के साथ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। परी गुल की आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। इस वक्त उसे अपने अम्मी अब्बू की शिद्दत से याद आ रही थी कि उसकी ज़िंदगी के अहम मौका पर ये उसके पास नहीं थे। परी गुल बिनते दयार खान, आपका निकाह शहजाद खान वल्द रबान खान के साथ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। परी गुल की कैफियत समझते रबान खान ने उसके सीने से लगाया। इनकी भी आंखें नम हो चुकी थीं। परी गुल बिनते दयार खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए थे। कबूल है। निकाह होने के बाद परी गुल ने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। शहजाद खान के दस्तखत करके खुद को शहजाद खान के नाम कर दिया। बारी बारी सब मर्द हजरात गुल के सर पर हाथ रखते हुए बाहर चले गए, जबकि गुल मूसा खान के कंधे पर सर हिलाते शिद्दत से रोने लगी। आज इसके मोरे और बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते। गुल को इस तरह रोते देखकर मूसा खान की आंखें में भी नमी आ गई थी। गुल मेरी गुड़िया, रो मत, देखो आज तुम्हारी ज़िंदगी का कितना अहम दिन है। चलो शाबाश, रोना बंद करो। मूसा खान गुल के सर पर हाथ फेरते हुए बोले थे। हाँ दीदो, रो मत ना, वरना मेकअप फैल गया तो लाला डर जाएगा। मीने की बात पर जहाँ मूसा खान ने मुस्कुराहट छुपाई थी, वहीं गुल भूल कर मीने की आंखें सकोर कर देखने लगी। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ, अब रोना मत। मूसा खान गुल को हदायत करता लॉन की जानिब बढ़ गया, जहाँ इसका इंतज़ार किया जा रहा था। शहजाद खान वल्द रबान खान, आपका निकाह परी गुल बिनते दयार खान के साथ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शहजाद खान वल्द रबान खान, आपका निकाह परी गुल बिनते दयार खान के साथ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मौलवी साहब के दोबारा दोहराने पर आखिर उसने अपनी कबूल की सनद दे दी थी। शहजाद ने निकाहनामे पर साइन किए थे। बचपन की मोहब्बत पा लेने की सरशारी से शहजाद खान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बारी बारी सब गले लगते शहजाद खान को मुबारकबाद दे रहे थे। मेरी बहन का ख्याल रखना, बहुत नाजुक दिल की है मेरी गुड़िया। मूसा खान ने शहजाद खान के गले लगते वॉर्न किया, जिस पर शहजाद खान ने फर्मा बरदारी से सर हिलाया था। निकाह होने की देर थी कि पूरा सवात फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। गाँव के सरदार का निकाह था, कोई आम बात थोड़ी थी।